نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس سے بظاہر کوئی بھی سیاسی جماعت خوش نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، وزیر اعظم صاحب خوش نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو خیر بہت ووکلی کہہ چکی ہے کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں، پی ایم ایل این بھی اس کے بارے میں جس قسم کی زبان استعمال کرتی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ 15 مارچ جمعے کے دن بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب جو ہیں انہوں نے خودکشی کی اور چیف جسٹس صاحب کے نام ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے جو وجوہات بتائیں وہ یہ بتائیں نیب ہے ان کو ہراساں کر رہا ہے، انہیں تنگ کر رہا ہے۔ خودکشی سے قبل انہوں نے جو خط لکھا اس کے کچھ میں آپ کو چیدہ نکات بتانا چاہتی ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2008 میں ایک پلاٹ کے معاملے پہ ایک کیس تھا جس میں نیب نے میرے خلاف ایک ریفرنس جو تھا اسے فائل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2017 سے نیب نے میری زندگی اجیرن کر دی گئی تھی۔ اب یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو تھے چیئرمین نیب وہ قمر زمان چودھری صاحب تھے، جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مرضی سے لگائے گئے تھے۔ تھوڑا سا میں صرف ایکچولی کریکٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد جو میں نے بات کرنی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے جاننا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نومبر 2017 میں میرا وزیر داخلہ یعنی وزارت داخلہ کی جانب سے نام 3 ماہ کے لیے ای سی ایل میں ڈالا گیا۔ فیکچولی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت احسن اقبال صاحب جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس خط میں کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میرا نام ابھی تک ای سی ایل میں شامل ہے۔ 1 سال میں نیب نے میرے خلاف 3 تفتیش اور 2 انکوائریاں کھولی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر ان کیسز میں میرا بیان پڑھ لیں اور اگر نیب غلط قرار پائے تو آپ ان الزامات سے میرا نام ہٹا دیجئے گا۔ ایک اور بات جو بڑی سخت کہہ گئے، انہوں نے کہا کہ میرے کیس میں سوائے ایک شخص کے باقی تمام نیب تفتیشی حکام انتہائی نااہل، سخت رو، مغرور اور غیر تربیت یافتہ تھے اور تفتیشی حکام نے مجھے جانے بغیر ہی پہلے سے ہی تعین کر لیا تھا کہ میں بدعنوانی میں ملوث ہوں۔ اس کے بعد جو انہوں نے بات لکھی وہ کافی تکلیف دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بے عزتی ہتھکڑیوں میں گرفتاری اور میڈیا کے سامنے پریڈ کرائے جانے سے بچنے کے لیے اپنی جان لے رہا ہوں، خودکشی کر رہا ہوں اور میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیب حکام کے رویے کا نوٹس لیں تاکہ میری طرح دیگر سرکاری ملازمین کو ان جرائم کی سزا نہ ملے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب اپنی جان اس امید پر دے رہا ہوں نظام میں مؤثر تبدیلی لائیں گے، ایسا نظام جہاں نااہل افراد احتساب کے نام پر معزز شہریوں کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں۔ ایک بڑا افسوسناک خبر تھی، ایک بڑا کنگ واقعہ تھا۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں، سابق پروسیکیوٹر نیب بھی رہ چکے ہیں اور آف کورس کچھ اعتراضات راجہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو ریسنٹ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں شریف خاندان کے خلاف۔ سب سے پہلے تو راجہ عامر عباس صاحب یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے کہ حکومت بدلتی رہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی ہو۔ میرا جو اینگل وہ یہ نہیں ہے کوئی سیاسی بات کروں، میرا اینگل اس ادارے کے حوالے سے بات ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تب یہ معاملہ شروع ہوا، حکومت بدلی تب بھی اس ادارے کی جو تھی طریقہ کار کام کرنے کا وہی ہے۔ یہ ابھی یہ جو جان گئی ہے ابھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا یہ رائے گا چلی جائے گا؟ یہ ماریا، سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک بات ہے کیونکہ بریگیڈیئر صاحب میرے بھی بڑے اچھے دوست بھی تھے، جاننے والے بھی تھے اور جو میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط نروس کے اعصاب کے مالک تھے اور ان کے اندر کوئی اس قسم کی ٹینڈنسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی وہ سوسائیڈل ٹینڈنسی ہو۔ اب اس چیز کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جی آیا واقعی وہ ایک سوسائیڈ ہے، کیونکہ اس میں جون سے ہے ان کی کسی قسم کی وہاں پہ ان کو ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ نہیں کرایا، ان کی رپورٹ نہیں لی گئی۔ ممکن ہے کیونکہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جی جہاں پہ اکثر پوائزننگ کے کیسز ہوتے ہیں کہ یا کوئی ایسی چیز کھا لی جاتی ہے یا دے دی جاتی ہے، پوائزن ہونے کا چکر ہوتا ہے، تو بہتر تو یہ ہوتا تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل گئی تھی تو وہاں سے ان کی پوسٹ مارٹم ضرور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو خط ہے اس کی تصدیق ان کے بھائی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے لکھی ہے اور جو الفاظ ہیں وہ میرے بھائی نے ہی لکھے ہیں۔ سو یہ پارٹ جو ہے آئی تھنک یہ آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ہی ہے کہ ان کے گھر والے اس بات کو بلیو کرتے ہیں۔ صرف میں اب جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایشو انہوں نے اٹھایا کہ یہاں پر کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا شاید اتنا مضبوط، بظاہر لوگ ہمیں بڑے سٹرونگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سہ پاتے، یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ آپ نے درست کہا، نیب کے اندر بلکہ مجھے تو یاد ہے ایک نیب کے انویسٹیگیٹر تھے، کامران ان کا نام تھا مرحوم، انہوں نے بھی جب وہ یہ کیس کر رہے تھے رینٹل پارک کا تو اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے خود بھی سوسائیڈ کر لیا تھا۔ اب نیب میں جو باتیں اس خط میں نظر آ رہی ہیں کسی حد تک اس میں جو
ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ درست ہے، کیونکہ نیب کا جو عملہ ہے اس کے بارے میں اگر لکھا جا رہا ہے کہ غیر تربیت یافتہ ہے، بڑے جونیئر قسم کے آئی اوز ہوتے ہیں، وہ وائٹ کالر کرائم کو شاید اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ یہ اگر انکوائری 2016 17 18 سے چل رہی تھی، اب وہ ریفرنس کی سٹیج آ گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی ایک لیگل مائنڈ ان کے پاس تھا، کوئی اریسٹ نہیں ہو رہے تھے، تو اس کو ایک پولیس کو یا جو ہماری انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں ان کے لیے یہ انویسٹیگیٹ ہونا بہت مینڈیٹری ہے، بہت ضروری ہے کہ جناب یہ کاز آف ڈیتھ کیا تھی، اور اگر واقعی ہی یہ چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کے نیب سے انہوں نے کیا، تو پھر نیب کے اندر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح کی، اگر اس طرح سے کسی افسر کے خلاف کوئی فار ایگزامپل ابھی افسران ہوں گے، کس طرح انکوائری ہوتی ہے، اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ اگر کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں تو نیب میں جہاں تک میرے علم میں ہے جہاں بھی تفتیش ہوتی ہے تو وہاں پہ تمام چیزیں ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہوتی ہیں، اور اگر یہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈنگ میں کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی یا کوئی ان کو بلیک میل یا اس قسم کی چیز ہے، یہ تمام ریکارڈڈ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، تو اس کو چیک کرنا جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ یقیناً کر سکتی ہیں کہ کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا بیڈ انفلوئنس تو وہ نہیں ڈال رہے تھے، ان کو پریشرائز تو نہیں کر رہے تھے، بلیک میل تو نہیں کر رہے تھے، اس کے علاوہ آیا وہ جو آفیسرز تھے وہ کس لیول کے تھے، کیونکہ یہ بڑے سینئر پوزیشن پہ رہ چکے ہیں، پہلے بریگیڈیئر رہے ہیں، آئی ایس آئی میں رہے ہیں، اس کے بعد ممبرز تھے یہ سی ڈی اے میں، آلدو کے سی ڈی اے میں اس زمانے میں کافی سارے کیسز اوپن ہوئے، لیکن اب اس میں دیکھنا ہے کہ جی وہ کیا سٹیج تھی اور کس وقت کیوں یہ خاص وقت میں آ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی نہیں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں خودکشی کرتا ہوں، 3 سال تو وہ کیس بھگتے رہے، تو اس کو بریگیڈیئر صاحب کی ڈیتھ کو ہمیں ایک مثال بنانی چاہیے اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ جناب اس ملک میں اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، اگر کوئی کسی ادارے کے پریشرائز میں آ کے، کیونکہ ہم نے نیب کو دیکھا ہے، نیب ماضی میں بالکل پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتی رہی، اور میں تو اکثر ہوں کہ یہ جو بڑے لوگوں کو یہ اپنے کہنے پہ یا کسی پریشر میں آ کے کیسز کرتے رہے ہیں، یہ چیز نیب سے ختم ہونی چاہیے، ایک یونیفارم سسٹم ہونا چاہیے جس میں وہ بات تو ہوتی ہے اکراس دی بورڈ، لیکن اکراس دی بورڈ کا مطلب یہ نہیں، آپ کے علم میں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے حالیہ نیب چیئرمین کو بلایا بھی تھا اور انہوں نے کہا اور تنبیہ بلکہ کی تھی کہ یہ کیا آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی انکوائری شروع نہیں ہوتی، آپ سول سرونٹس کو، پولیٹیشنز کو آپ ٹی ویوں پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایک سٹگما ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ منطقی انجام تک تو کیسز پہنچاتے نہیں۔ آپ نے حالیہ دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو جب انہوں نے اریسٹ کیا اور ایسے انہوں نے بیک ٹو بیک پروگرامز کیے یہ اور بعد میں جب بیل کی سٹیج آئی تو ہم نے دیکھا کہ نیب کے پاس تو وہ سالڈ قسم کے کوئی کیس بنا ہی نہیں، ڈیولپ ہی نہیں کر سکی تھی، تو یہ چیزیں ہیں کہ نیب پہ میں خود کچھ روز پہلے ایک کیس میں پیش تھا تو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے مجھ سے پوچھا جناب یہ نیب کو کون چیک کرتا ہے، آج سے 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو وہاں پر پھر یہی کہا گیا کہ جی بس اس قانون میں تو کوئی ایسا چیک ان پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو چیک کر سکتا ہے، تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اگر آپ نے چیک رکھنا ہے کسی قسم کا تو پھر دوبارہ سے بات آتی ہے لیجسلیشن کی، آپ نے جب تک قانون میں ترامیم نہیں کی تو آپ نیب کو یا ان قوانین کو چیک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ میرے بات صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لیجسلیشن ہی ہوگی جس سے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور ایسے معاملات ہوئے اس سے پہلے کہ لوگوں کو ناجائز طور پہ تنگ کیا گیا، لیکن بہرحال جو نیب کے قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ اگر خودکشی کی گئی، اگر جان لی گئی، اور ان کا کہنا یہ خاندان کا کہنا یہ جو ایک سوسائڈ لیٹر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ تذلیل کی گئی ہے، تو آئی تھنک کہ ان کے خاندان کا ورژن ہمیں اس کو کویسچن کرنا نہیں چاہیے۔